ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك پھر سے سا کو وبعث سین کی آواز نہیں آنی چاہیے. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم پھر سے والحكمة ويزكيهم والحكمة حکمت کہیں گے تو ساری خوبصورتی لفظ کی ختم ہو جائے گی. پھر سے ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم. عزیزل نہیں پڑھیں گے، عزیزل. جی پھر سے انکا جی. ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج، فیہم ان میں. وبعث کا لفظ پیچھے پڑ چکے نا، کیا مطلب؟ اٹھا کھڑا کرنا، زندہ کرنا مرنے کے بعد. فیہم ان میں رسولن ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو پڑھتا ہو. پھر تلا یتلو تلون تلاوت، علیہم ان پر، آیات کا تیری آیات، ویعلمہم اور سکھاتا ہو ان کو، تعلیم دیتا ہو ان کو، الکتابہ کتاب کی، والحکمت حکمت کی. حکمت ہے کاف میم، سمجھ، علم، مراد علم نبوت ہے. اور لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ رکھنا. چیز کو اس کی اصل جگہ رکھنا حکمت کہلاتا ہے. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن. اور ویسے زندگی میں بھی جو ایک آرگنائزیشنل سکل ہوتی ہے یا ترتیب ہوتی ہے زندگی میں، جیسے آپ کے بیٹھنے کی ترتیب ہے، آپ کے کام کرنے کی ترتیب ہے، اس سب کا تعلق کس سے ہے؟ حکمت سے. حکمت کا لفظ حکم سے نکلا. حکم فیصلے کو کہتے ہیں.
ڈیسیژن کو کہتے ہیں. حاکم کا لفظ بھی اسی روٹ سے نکلا ہوا. تو حکمت کیا ہے کہ انسان جس وقت میں جو کام کرنا چاہیے وہی کرے، جس وقت میں جو بولنا چاہیے وہی بولے. مثلا اگر اس وقت آپ سو جائیں تو یہ حکمت کے خلاف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آپ اس وقت کیوں آئے ہیں؟ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور جس وقت آپ کو لکھنے کو کہا جائے تو آپ کیا کریں؟ لکھا کریں. اور اگر اس وقت آپ لکھے نہیں ادھر ادھر دیکھیں تو کیا مطلب ہے؟ کہ آپ حکمت سے خالی ہیں. ہاں؟ تو حکمت کا پھر سینس کیا ہوئی؟ ٹائم اینڈ پلیس صرف نہیں، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ اصل مقام پہ رکھنا. یعنی جو کام جس وقت کرنا چاہیے، جس جگہ کرنا چاہیے، جس طرح کرنا چاہیے ویسا ہی کرنا. ٹھیک ہے نا؟ رائٹ ٹائم، رائٹ پلیس، رائٹ ڈیسیژن، رائٹ میتھڈ، رائٹ وے آف ڈوئنگ تھنگس، یہ سب حکمت سے تعلق رکھتا ہے. اب آپ دیکھیے، ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. یعنی صرف کتاب نہ پڑھا دے بلکہ کیا سکھائے کہ کتاب کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے، عمل کیسے کرنا ہے، یہ مراد ہے. تو آپ نے کیسے سکھایا تھا؟ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ساتھ. عبادت کے طریقے حج کے خود کر کے دکھایا تھا. حج ساتھ ایک ایک کام کر کے دکھایا تھا. نماز پڑھ کے دکھائی تھی، اور چیزیں بھی کر کے دکھائی تھی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ زے کاف واو، اسی سے لفظ زکات نکلا ہے. زکات کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے نشو نما کرنا، کسی چیز کو بڑھانا، اور دوسرا ہے پاک کرنا. تو ان کا تزکیہ کرے سے مراد کیا ہے؟ ان کی خیر کو یا ان کے اندر جو پوٹینشل ہے اس کو ابھارے، نکالے، اسے استعمال کرے، اور ان کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو نکال باہر کرے. اور صحابہ کرام کے ذریعے یہ کام ہوا تھا نا. تعلیم کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر جو خیر خوبی ہے وہ باہر آئے. ان کے اندر جو صلاحیت ہے، جو قابلیت ہے، جو لیاقت ہے، جو اللہ نے عقل سمجھ رکھی ہے، وہ استعمال کرنے کے قابل ہوں، وہ زندگی میں ایک مفید انسان بنے. دیکھیے، کسی بھی کام کو انسان اسی وقت صحیح طور پہ کر سکتا ہے جب اس کے بارے میں اس کا یہ یقین پختہ ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. اور اگر یہ نہ ہو تو انسان ڈاواں ڈولی رہتا ہے. پھر وہ سوچتا کروں یا نہ کروں، کروں یا چھوڑ دوں، ضرورت بھی ہے کرنے کی یا نہیں بھی ہے. تو یہ بھی فیصلے سے متعلق چیز ہے نا، اس میں بھی حکمت ہے نا. قرآن میں آتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے اللہ اس کو حکمت دیتا ہے. اور جس کو حکمت مل گئی اس کو کیا مل گیا؟ بہت بڑی بھلائی مل گئی. اس کے لیے تو پھر بھلائیوں کے دروازے کھل گئے. ہاں، تو حکمت کیا ہے؟ رائٹ ڈیسیژن. اگر ساری باتوں کو صحیح جگہ پر صحیح کام کرنا، صحیح وقت میں صحیح طریقے سے، سارا صحیح صحیح صحیح، کیا ہے پھر؟ رائٹ ڈیسیژن. آپ ہر وقت ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں اندر. اچھا، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ لکھوں کہ نہ لکھوں، یہ بولوں کہ نہ بولوں، یہ چلوں کہ نہ چلوں، یہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں. یہ ڈیسیژن ہے نا آپ کا. آپ یہاں بیٹھے ہو، یہ آپ کا فیصلہ ہے نا کہ جبر ہے؟ فیصلہ ہے. اب یہ فیصلہ اگر پورے کانفیڈنس سے کیا ہے اور اس میں آپ کا شرح صدر ہے کہ میرا فیصلہ درست ہے، تو آپ کے کام کی کوالٹی ایک دم بڑھ جائے گی. آپ پھر یقیناً حق کا تلاوت ہی کر سکیں گے. اور اگر آپ ابھی تک یہ نہیں دریا پار کیے نا تو آپ لڑکھڑاتے رہیں گے. آپ میں سے بہت سے لوگ گاڑی چلاتے ہوں گے. اگر انہیں یہ کانفیڈنس ہو کہ میں صحیح راستے پہ جا رہی ہوں تو گاڑی چلانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ انداز کیا؟ طریقہ نہیں، انداز کیا ہوتا ہے؟ سکون سے چلتے جاتے. اور اگر آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی شک پڑ جائے تو ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ ہاں، گھبرا جاتے ہیں نا. اور پھر گاڑی کی جو سپیڈ ہوتی ہے نا اس پہ اثر پڑتا ہے.
آپ کی جو سپیڈ ہے وہ اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب آپ کا یقین درست ہوگا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. ہمارے یقین کو درست ہونا چاہیے کہ یہ چیز میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا. تو پھر آپ کی سپیڈ درست ہو جائے گی. یور ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنز یور آلٹیٹیوڈ. آپ کہاں تک جاتے ہیں اس میں آپ کا ایٹیٹیوڈ کاؤنٹ کرتا ہے. اور ایٹیٹیوڈ کب درست ہوتا ہے انسان کا؟ جب کسی کام کے کرنے میں اس کو صحیح فائدہ نظر آ رہا ہو کہ اس میں میرا فائدہ ہے. کیونکہ خاسرون کی بات ہوئی نا، تو خاسرون کا الٹ ہے مفلحون. مفلحون کے لیے شرط کچھ اور ہے، خاسرون کے لیے طریقہ کچھ اور ہے. تو اب آپ کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. ابھی دوسروں سے زیادہ ہم سب کو اپنی فکر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اللہ ان کے اندر سے ایک رسول اٹھا. اس دعا سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس پیغمبر کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے آنا تھا، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور عربوں میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور یہ دعا 2500 سال بعد قبول ہوئی. 2500 سال بعد دعا قبول ہوئی پیغمبر آنے کی. ہم کب چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں؟ آج ہی ہو جائیں. جی اب آپ دیکھیں کہ بندے کا کام ہے مانگتا رہے. اگر آج نہیں بھی کوئی چیز سامنے آ رہی تو کبھی آئے گی. اگر آپ دنیا میں نہیں بھی دیکھ سکے تو قیامت تو اللہ نے اسی لیے رکھی ہے نا کہ آپ کو آپ کی کوششوں کا بدلہ دکھائے، وہاں سکھائے، وہاں سامنے آ جائے. ربنا ہے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم. رسولا منہم، رسولا نہیں کہا، صرف الفاظ ہیں کتنے چنے ہوئے. رسول انہی کے اندر سے اٹھا. اور پھر صرف رسول نہیں مانگا، کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیات پڑھ کے سنائے، ان پر آیات کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور صرف تعلیم نہیں، تزکیہ کرے ان کا، ان کو تعلیم پر عمل کا طریقہ بھی سکھائے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بہت زبردست حکمت والا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ جمعہ میں اور سورۃ آل عمران میں دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، انہوں نے مانگا رسولا منہم، اللہ نے بھی ایز اٹ از دعا قبول کی. اللہ نے بھیجا ایک رسول امیوں کے اندر. امی کون تھے؟ عرب. اور اس کے مقابلے میں اہل کتاب کون تھے؟ یہود و نصارہ. تو یہ پیغمبر کہاں آیا؟ امیوں کے اندر. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. سورۃ جمعہ کی آیت 2 اور 3 ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. اور بشارت عیسیٰ بھی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت. اور اپنی والدہ کا خواب ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کام تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے چاہے تھے اس پیغمبر سے جو امت مسلمہ کے اندر آئے. اور پھر امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی انہی 4 کاموں کی تجدید اور ان کو آگے لے کے چلنا ہے. کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا. اب صرف رسول نہیں مانگا، کیا کہا؟
امتم مسلمتن، الفاظ پہ غور کیا کیجیے. ومن ذریتنا امتم مسلمتن، کہ آخری رسول آئے گا اور اس کے بعد رسولوں والا کام کون کرے گا؟ امتم مسلمتن، یہ مسلمان امت کرے گی. اور کیسے کرے گی، کیا کرے گی؟ یہ 4 کام کرنے ہیں، اور یہی 4 کام اور یہی 4 چیزیں آپ کے نصاب کا حصہ ہیں. آپ کو بھی یہی 4 کام کرانے، آپ کو بھی یہی 4 کام کرنے. نمبر 1، تلاوت کتاب، حق کا تلاوت ہی، حروف کا حق، الفاظ کا حق، یعنی لفظ اور حفظ. اور یعلمہم الکتاب میں معنی آتا ہے، کتاب کا معنی. اسی لیے پیغمبر بھیجا ساتھ، معلم ساتھ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے. یہ کتاب کی تعلیم دینا، اس کے لیے دعا مانگی تھی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کہ یا رب جو پیغمبر ہو وہ یہ کام کرے، اور پھر امت مسلمہ بھی اسی طریقے پہ آگے چلے. والحکمہ، اور حکمت. حکمت کیا ہے؟ وہ بصیرت، وہ سمجھ کہ جس سے کتاب پر عمل کیا جا سکے. سنت، یعنی کون سا کام کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ تعلیم کے لیے کون چاہیے ہوتا ہے، یا خود ہی ہم معلم میں اپنے. عربوں میں آ رہا ہے رسول جو زبان کے ماہر ہیں، زبان آتی ہے ان کو، ہمیں تو زبان بھی نہیں آتی، پھر بھی ہم اپنے معلم خود بنے ہوئے، خود ہی معلم خود ہی مفسر. تو پیغمبر عربوں میں آ رہا ہے جو زبان کے ماہر ہیں، اور پھر صرف کتاب نہیں دے رہا، خود سکھا رہا ہے. یعلمہم الکتاب، صرف کتاب نہیں سکھا رہا، حکمت بھی دے رہا ہے، سمجھ بھی دے رہا ہے کہ کس طرح عمل کرنی، اس کو کھول کے بتا رہا ہے. یہ کتاب کی تفصیل، اور صرف تفصیل ہی نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ایک ایک اندر اور باہر سے جو چیز ادھر ادھر کے اثرات سے، یعنی کہ ذہنی پولوشن اور جو عملی طور پر اخلاق اور کردار میں جو چیزیں آئی ہیں، ان میں سے ایک ایک کو نکال کے الگ کرے، صاف کرے. تو معلم کا کام صرف پڑھانا نہیں. معلم کا کیا کام ہوتا ہے جی؟ تربیت بھی کرنا، اخلاق سنوارنا، تزکیہ کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ. اب اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے، جب کوئی غلطی کر رہا تھا تو اس کو پکڑتے بھی تھے. ایک دفعہ حضرت ابو ذر جو تھے، انہوں نے حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا، اے کالی ماں کے بیٹے، صرف اتنی بات کہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر پہ بہت شدید گرفت کی. آپ نے فرمایا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک جاہلیت کا اثر باقی ہے. یعنی ڈانٹ دی ان کو، یہ لفظ نہیں بول سکتے تم. حالانکہ بات تو صحیح تھی، وہ تھے تو وہی، لیکن انداز میں حقارت تھی نا، تو آپ نے وہ لفظ نہیں استعمال کرنے دیا. تو استاد کا کام صرف آنکھیں بند کر کے پڑھاتے نہیں جانا ہوتا، بلکہ وہ اپنے شاگردوں پر نظر بھی رکھے. جہاں جو چیز غلط دیکھے اس کی اصلاح کرے، اس کی طرف توجہ دلائے، ورنہ شاگردوں کا نقصان ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں پا سکیں گے جو پانا چاہیے. اور اس میں ایک پوری کتاب ہے غلطیوں کی اصلاح کا 90 طریقہ، کہ آپ نے کس کس طرح کس کس موقع پر لوگوں کی اصلاح کی. ٹھیک ہے نا؟ تو
دین کی تعلیم جو ہے یہ صرف کورس پورا کرنے کا نام نہیں ہے. ہم کورس پورا کر لیں, اتنے دن میں اتنے سپارے ہو جائیں, اتنے دن میں اتنے سبق ہو جائیں, یہ تو ٹھیک ہے کرنا ہی ہے, لیکن اصل کام کیا ہے کہ انسان سنورے. ٹھیک ہے, انکا انت العزیز الحکیم, تو بہت زبردست ہے, حکمت والا ہے, یعنی تو اپنا کام کر کے رہتا ہے اور تیرے سارے کام بہت حکیمانہ ہیں, ان میں بہت حکمت ہے. یعنی تجھ پہ ڈالتا ہوں, جب تو چاہے یہ کرے. اور آپ دیکھیں کہ پھر 2500 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور ان بیچ کے 2500 سالوں میں آپ ہی کے ایک دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور ان کی پوری نسل کو کام کرنے کے لیے مہلت دی گئی. پہلے انہوں نے کام کیا, پھر جب انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اب ہم نہیں یہ کرنے کے لائق اپنے عمل اور رویے سے, تو اللہ تعالیٰ نے امامت دوسری طرف منتقل کر دی, اور قیامت تک کے لیے اب یہ امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گئی, اور اس کے بعد اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس ورثے کو آگے لے کے چلے. اب آپ دیکھیں اس میں پورا تعلیمی نظام ہمیں دے دیا گیا کہ تعلیم کی بنیاد کیا ہونی چاہیے, تعلیم میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, تعلیم کے لیے کیا ضروری ہے. یعنی استاد کا کام ہے کہ شاگردوں سے کام کروا لینا, چھوڑنا نہیں. دیکھیے تعلیم کے لیے سب سے پہلے ایک جگہ کا ہونا ضروری ہے. ایک تو لیکچرز ہوتے ہیں, ادھر اس مسجد میں گئے, وہاں لیکچر ہوا, وہاں ہوا, وہاں ہوا, ٹھیک ہے, آئے سنے گئے. وہ ایک اچھا جھونکا ہوتا ہے ہوا کا, موسم بدل جاتا ہے, لیکن وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے موسمی بارش ہوتی ہے. جب موسم آیا, بارش ہوئی, ٹھنڈک ہو گئی, موسم بدلا, حالات ویسے کے تیسے. تو تعلیم کا کام اس سے مختلف ہوتا ہے. تعلیم کے کام کے لیے سب سے پہلے ایک مرکز چاہیے ہوتا ہے, ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے, ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے, ایک اسکول چاہیے ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس جگہ پر جہاں 2500 سال بعد صحیح کام شروع ہونا تھا, کیا کیا تھا؟ مرکز بنایا تھا, جگہ بنائی تھی. تو خانہ کعبہ بنایا, اور پھر بتا دیا گیا کہ اس کو کس طرح مینٹین کرنا ہے اور اس میں کیا کیا کام ہوں گے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, پھر اس کے بعد کتاب اتاری گئی, پھر آپ نے اس کتاب کی آگے تعلیم دی, اس کے حروف, اس کے الفاظ, اس کی ادائیگی, اس کی تلاوت, خوبصورت آواز کا ساتھ شامل ہونا جس کا حکم موجود ہے احادیث میں. یہ ساری چیزیں نصاب کا ایک حصہ. پھر کتاب کی تعلیم, پھر اس پر عمل کا طریقہ, حکمت, سنت, اور پھر اخلاق اور کردار اور معاملات کی اصلاح. تو گویا ماحول, معلم, طالب علم, سلیبس, نصاب, اور پھر باقی جتنے بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک پورا سسٹم کے ساتھ کام ہوتا ہے, اور پھر جو جو سیکھا اس پہ ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے چلے جانا. تو جب تک انسان ساتھ ساتھ کام کرتا نہیں ہے اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے.